تیسرے پارے کی شروعات تھی. ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے, آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں, کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی, وہ کرسی, وہ کرسی, یہ کرسی, کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو, جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا, کوئی نہیں ہلاتا, اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی, ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہذا ہے سنی مسلمانوں, آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں, بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں, اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں, تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو, بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول. اور دوسری تربیت کسی بھی مقام, مرتبے, منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے, دنیاوی منصب ملے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جا رہا ہے. حب جاہ, حب مال, حب مقام, حب منصب, یہ بری خصلتیں ہیں. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. من رکع فرفع, حضور نے فرمایا جو جھک گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے, اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ ذلیل کرتا ہے. تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں. آیت الکرسی کا ورد ہمیشہ رکھو, بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی. آخری بات, اس میں تیسرے پارے کی ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا, اے مولا مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں, یقین ہے مولا, لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. لیطمئن قلبی, تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. سنو, اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, سب بکھر جانے کے بعد بھی وہ دوبارہ زندہ کرے گا.
ہاں کئی واقعات ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آج ہم نے تلاوت کیا. ایک نبی تھے اللہ کے, 33 سال کی عمر تھی, وہ اپنے خچر پر جا رہے تھے, ایک بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی تھی, اجڑی ہوئی. انہوں نے یہ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ سب پوری بستی اجڑ گئی, یہاں نہ سبزے اگتے ہیں, نہ درخت, نہ پودے, کچھ نہیں, کیا پھر اس بستی کو تو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی وقت نیند لگ گئی, سو گئے. اور سوئے تو 100 سال کے لیے سو گئے, 100 سال کے لیے وہی سو گئے. اور جس خچر پر آئے تھے, جو کھانا لے کر کے آئے تھے, اس کو بھی نیند لگ گئی. نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. اللہ نے سلا دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا اللہ نے. پوچھا عزیر سے کتنے دن یہاں ٹھہرے رہے؟ کام میں تو صبح آیا تھا, دوپہر ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے خچر کو دیکھو, تمہارے کھانے کو دیکھو, تم 100 سال یہاں ٹھہرے ہو. حضرت عزیر جب اٹھے اور گئے تو ان کی عمر تو 33 تھی, ان کی عمر تو 33 سال ہی تھی. مولا 100 سال سلایا, اس کے بعد بھی جوان ہی اٹھایا. جب اپنی آبادی میں آئے تو ان کے زمانے کے بچے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. خود ان کی اولاد جو ان کے بیٹے تھے وہ ان سے بھی بڑے ہو چکے تھے. 118 سال, 115 سال, 110 سال کے ان کی عمریں ہیں, اور حضرت عزیر کی عمر تو 33 سال ہے. حضرت عزیر آئے اور کہا میں عزیر ہوں, اللہ کا نبی. لوگوں نے انکار کر دیا کہ وہ 100 سال پہلے جا چکے, تم کہاں سے آئے ابھی؟ ایک خاتون جو ان کے گھر کی کنیز تھی, وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی, اس نے کہا میں عزیر کو 2 علامتوں سے پہچانتی ہوں, اگر وہ 2 علامتیں اس کے اندر ہیں تو یہ عزیر ہے. وائی کہا ایک تو یہ ہے کہ پورے زمانے میں تورات اگر کسی کو لفظ بلفظ یاد ہے تو صرف عزیر علیہ السلام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی اور بہنوں, آج ہم ایک بہت عظیم اور برکت والی آیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. وہ ہے آیت الکرسی. یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے جو سورہ البقرہ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس آیت کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس آیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سدھر سکتی ہے. اور آیت الکرسی کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زندہ ہے, سب کو سنبھالنے والا ہے, نہ اس سے نیند آتی ہے نہ جھپکی, اس کی کرسی زمین اور آسمان پر چھائی ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ کی وحدانیت, قدرت, علم اور حفاظت کا ذکر ہے. اور آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. ایک حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ وہ ہے آیت الکرسی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو, مطلب یہ آیت قرآن کی سب سے پاورفل اور عظیم آیت ہے, اور اس آیت کو جو پڑھے گا وہ جنت کے بہت قریب ہوگا. ایک حدیث میں اور موجود ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, مطلب بس موت آئے گی اور سیدھا جنت کا راستہ. ایک واقعہ اور موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان نے کہا جب تم سونے جاؤ آیت الکرسی پڑھ لو, اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان صبح تک قریب نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا لیکن اس نے سچ کہا. مطلب میرے پیارے بھائیوں, رات کو سونے سے پہلے ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کر کے ضرور سوئیں. اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا. ایک شخص ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتا تھا. ایک دن اس پر مشکل آئی لیکن اللہ نے اس کی حفاظت ایسے کی وہ خود حیران رہ گیا. اس نے کہا میں سمجھ گیا یہ آیت الکرسی کی برکت ہے. یہ صرف کہانی نہیں ہے میرے بھائیوں, حقیقت ہے. جو عمل کرتا ہے وہی دیکھتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے. اگر آپ روزانہ پڑھو گے, سمجھ کر پڑھو گے, یقین کے ساتھ پڑھو گے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں آسان راستہ بتایا ہے, بس ہمیں عمل کرنا ہے. آج سے نیت کریں میرے بھائیوں, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی کثرت زیادہ سے زیادہ کریں گے اور سونے سے پہلے ضرور پڑھیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو آپ لوگ اس بیانات کو مکمل دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب سے تو کیسے زندہ کرتا ہے مرنے کے بعد؟ تو رب نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟
کہا یقین ہے میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کرو اور پھر ان کو قیمہ بنا دو, چاروں کا گوشت مکس کرو اور سب ملا کر کے 4 حصے کرو, ایک حصہ اس پہاڑ پر, دوسرا اس پہاڑ پر, تیسرا اس پہاڑ پر, چوتھا اس پہاڑ پر, 4 پہاڑوں پر گوشت رکھ کر کے آؤ یہ مکس قیمے کا, اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, ان پرندوں کے نام لے کر کے بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو یہ پروسیس کرایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا لیے؟ ایک کوا لیا, توجہ چاہتا ہوں, کیا لیا؟ کوا لیا, دوسرا مرغا لیا, تیسرا کبوتر, چوتھا مور. 4 پرندے لیے, کوا, مرغا, کبوتر, مور. 4 پرندے لیے اور چاروں کو ذبح کیا, پھر ان کا قیمہ بنایا. گوشت سب قیمہ بنا کر مکس کیا اور 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پر رکھ کر آئے. پھر اپنی جگہ پر آ کر کے انہیں پکارا. اللہ کے حکم سے مرغا بھی آئے, کوا بھی آئے, کبوتر بھی آئے اور مور بھی آئے. خدا کی قدرت دیکھیں, وہ قیمہ ہوا میں اڑنے لگا اور جس جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اپنے اپنے جسم میں ملنے لگا, اور پھر ان کی جو منڈیاں تھیں, منہ, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. دھڑ صرف تنہا اڑتا ہوا آیا, اپنے اپنے منہ سے جڑ گیا اور اڑ کر چلے گئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مشاہدہ اپنے نبی کو کروایا. ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ, آپ نے مفتی سلمان نظری کے بیانات مکمل دیکھ لیے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, آیت الکرسی صرف لفظوں کا موضوع نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے, یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. جب آپ اس آیت کو دل سے پڑھتے ہو نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا رب ہی میری حفاظت کر رہا ہے. پھر انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, کیا پتہ کل ہم اس دنیا میں ہو یا نہ ہو, لیکن اگر آج سے آیت الکرسی کو اپنی زندگی بنا لے تو ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل ہماری نجات کا سبب بن جائے. اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آیت الکرسی کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دیں. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.